یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات تھے استنبول میں کامیاب نہیں ہوئے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی جو ہے وہ واقعی کسی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ ہمیں دیکھیں پچھلے 70 سال سے یا اس سے زیادہ سے بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اور ڈیفنس پالیسی رہی ہے اور اب بھی ہے، وہ پریڈیکیٹڈ تھی، مبنی تھی ٹو اوائڈ اے ٹو فرنٹ سچویشن۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس تناؤ کا آپ نے ذکر کیا افغانستان سے ان کے طالبان اتھارٹیز کے ساتھ ان ٹاکس کے بعد یا ان ٹاکس کے دوران، اور پھر بھارت سے جو تھریٹننگ قسم کا سٹینس ہے ان کا اور جو ریٹرک ہے، تو پاکستان از فیسڈ ود اے ٹو فرنٹ سچویشن۔ اور میں آپ سے بالکل اگری کروں گی کہ ایک ڈومیسٹک فرنٹ بھی ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دو صوبوں میں جو مسئلے مسائل ہیں سیکیورٹی کی، وہ تو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتی کہ افغانستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ ٹاکس بالکل بریک ڈاؤن کر جائیں، اور اگر بریک ڈاؤن کرتے بھی ہیں تو تب بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی سفارتی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بریک ڈاؤن نو کنٹری کین افورڈ، نہ افغانستان نہ پاکستان۔ دیکھیں ہماری تو اسٹریٹجک کمپلشن ہے کہ ایک بارڈر کو سٹیبل رکھیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ افغانستان کے جو طالبان رولرز ہیں انہوں نے اس کو سٹیبل نہیں ہونے دیا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وی جسٹ گیو اپ دیٹ ایفرٹ۔ ڈپلومیسی ول کنٹینیو ٹو ہیو اے رول اینڈ شوڈ ہیو اے رول۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کہ جی کھلم کھلا جنگ ہوگی، میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، پوسچرنگ کے حد تک ٹھیک ہے، مگر آئی تھنک وی شوڈ ایکٹ ود ریسٹرینٹ۔ وی آر دا بگر کنٹری اینڈ وی شوڈ بی مور رسپانسبل۔ ہاں مجھے سمجھ آتی ہے کہ فرسٹریشن کیوں ہے یہاں، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ طالبان نے بار بار ہمیں ایشورنسز دیں کہ وہ کچھ کریں گے TTP کے بارے میں، اور پھر بھی نہیں کرتے، پھر اس پہ عمل ہی نہیں کرتے اپنے ایشورنسز پہ۔ اور اسی لیے میرا خیال ہے ان ٹاکس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی قسم کا میکنزم تلاش کیا جائے اور اس پہ اگریمنٹ ہو کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ مانیٹر ہو، اور پھر اس کو ویریفائی کرنے کے بھی کوئی گائیڈ لائنز یا سٹینڈرڈز ہوں۔ تو وہ میرا خیال ہے اگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن میری نظر میں تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ کنٹینیو دا ڈپلومیٹک پاتھ۔ جی اعزاز چودھری صاحب، یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، تو کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ گنجائش موجود ہے اور ابھی ان مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ترکی اور اس کے علاوہ قطر اور اس کے علاوہ سعودی عرب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کو سیز فائر ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ کنٹینیو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جی میرا نہیں خیال کہ کنٹینیو رہ سکتا ہے۔ طالبان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی رہا ہے جی کہ انہوں نے وعدوں کی کوئی خاص پاسداری تو نہیں کی، اور یہ میں مانتا ہوں کہ ڈائیلاگ نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ پھر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ڈائیلاگ میں کچھ اور بھی چیزیں اب میز پر آنی چاہیے۔ طالبان کو جو پاکستان کے اندر جو سہولیات میسر ہیں وہ بھی ساری کی ساری میز پر لانی پڑیں گی، آہستہ آہستہ کر کے، سب ایک دم سے فرنٹ لوڈ نہیں کرنا۔ لیکن یہ کچھ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے، کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، کوئی اور دوسری تیسری چیزوں کے حوالے سے، تو ڈائیلاگ تو چلتے رہنا چاہیے۔ اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جنگ بھی اس کا حل نہیں ہے۔ شاید ریٹرک تو چلے گا دونوں طرف سے، شاید ہماری طرف سے بھی چلے گا، اور یہ جو ٹو فرنٹ سچویشن ہے نا جی، بنیادی طور پر یہ ایک ہی فرنٹ ہے، اور وہ ہے بھارت کا، کیونکہ ان کو بہت غم تھا بھارت کو کہ ہم نے تو پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان کو ہائفنیٹ کر دیا تھا افغانستان سے، اور ہم لوگ جو ہیں ڈی ہائفنیٹ ہو گئے تھے پاکستان سے، اور چین کے ساتھ ہائفنیٹ ہو گئے تھے۔ یہ مئی 2025 نے وہ ایکویشن دوبارہ تبدیل کر دی، اور چنانچہ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ یہاں سے کرنے کی بجائے طالبان جن سے وہ بڑی شدید نفرت کرتے تھے، اس کا اظہار بھی کرتے تھے، انہی کو انہوں نے ورگلا کے بہکا کے انہوں نے یہ فرنٹ کھول دیا۔ تو یہ بھارت والا ہی فرنٹ جو ہے وہ اب ادھر سے چل رہا ہے۔ یہ طالبان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ بھارت کی پراکسی بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے بہت زیادہ
میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں انٹر ڈپینڈنسیز بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے جو باقی جو معاملات ہیں وہ بھی میز پر لانے ہوں گے. ڈائیلاگ چلتے رہنا چاہیے. سیز فائر وائلیٹ ہوتا رہے گا, تھوڑا بہت چلے گا, تھوڑا نہیں چلے گا, لیکن ڈائیلاگ باقی اس کا جو دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. یہ جو صورتحال ہے اس میں اعزاز چودھری صاحب ذکر کر رہے ہیں بھارت کا, تو جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب, انہوں نے ایک تازہ بیان دیا. کیا دیا ذرا سنیے. اس سیماؤں پر کہیں سے بھی کبھی بھی کچھ بھی گھٹت ہو سکتا ہے, اور ایسے میں کسی بھی وار لائک سچویشن کے لیے ہمیں نہ کیول تیار رہنا ہے بلکہ ہماری تیاری اپنی خود کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیں کہ راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ بھی ایک دھمکی امیز بیان دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت ہمیشہ سے طالبان کی مخالفت کرتا رہا ہے, بلکہ پاکستان پہ الزام لگایا کرتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی پشت پناہی کرتا ہے, ان کی خفیہ سپورٹ کرتا ہے. اور پھر جو بی جے پی کی حکومت ہے اس کی مسلم دشمنی, اسلام دشمنی بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو وہ انڈیا جہاں پہ کہ احمد شاہ ابدالی کے خلاف فلمیں بنتی ہیں, تو افغان طالبان جو ہیں اس انڈیا کی پراکسی کیسے بن گئے, کیوں بن گئے, اس کی آپ کو وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ حامد, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی اعزاز چودھری صاحب کے باتوں کا. انہوں نے کہا کہ ٹو فرنٹ سچویشن نہیں ہے. بالکل ٹو فرنٹ ہے. فرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ہاٹ بارڈرز. اچھا, کہ ایک ملک جو ہے وہ صرف ایک طرف نہیں دیکھتا اپنی ڈیفنس کے لیے, مگر اس کو دو طرف دیکھنا پڑتا ہے. سو یہ جو ہے ٹو فرنٹ سچویشن از ایگزیکٹلی واٹ وی مسٹ اوائڈ. میں تو اب بھی کہوں گی کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک فرنٹ کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا. جی, اور ظاہر ہے بھارت کا فرنٹ نہیں ہو سکتا. اور اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ تو ٹیکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ جب بھارت نے دیکھا اور اس نے ڈیسپریشن میں دیکھا کہ اس نے جس طرح سے جنگ میں اس کی جو کارکردگی تھی جو پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے میرا خیال ہے اتنی ڈیسپریٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بھارت کے لیڈرز سے کہ وہ تو اس چیز کی علامت ہے کہ وہ کمزوری کی علامت ہے. اٹس ناٹ اے سائن آف اسٹرینتھ, اٹس اے سائن آف ویکنیس. تو ان کا ایک وہ نیکسس بن جانا طالبان کے ساتھ, میں سمجھتی ہوں اس کو بھی ہم ذرا محتاط رہنا چاہیے کہ اس کو زیادہ بڑھ چڑھ کے نہ بتائیں یا اسیس کریں, اس لیے کہ کہیں ہم سیلف فلفلنگ پروفیسی نہ بنا دیں. بیکاز ابھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں پوسچرنگ بہت ہے دونوں سائڈ سے, لیکن اس طرح کا نیکسس اگر ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو پوری کوشش پھر کرنی چاہیے کہ وہ نیکسس نہ بنے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فرنٹ کو جیسے میں نے پہلے کہا ڈیفیوز کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ری انفورس کریں ہم. جی اعزاز چودھری صاحب, آپ اس کو کچھ رسپانس کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ جو کہہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ دو ہی فرنٹ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فرنٹ ابھی ہیٹ اپ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر بھارت کی طرف سے ہی ہیٹ اپ کیا گیا. جب آپ ان کے بیانات سنتے ہیں انٹرم فارن منسٹر کے, جب وہ بھارت میں تھے تو وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کون سی زبان بول رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں ظاہر بات ہے یہ دو فرنٹ ہی ہیں, لیکن اس وقت پیچھے اس کے بھارت کی ہی جو قوت ہے وہ موجود ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں بے شک ڈیفیوز ہو جائیں, کم از کم ایک تو ضرور ڈیفیوز ہو. لیکن اگر آپ کمزوری دکھاتے رہتے ہیں تو ماضی میں تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے کمزوری دکھائی, بھارت کے خلاف بھی جب کمزوری دکھائی تو ہمیں اس کا نقصان ہی ہوا. اور طالبان جو خود طاقت کی زبان ہی سمجھتے ہیں اور طاقت کی زبان سے ہی کھیلتے ہیں. اس لیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ بے شک ہمارا خون بہاتے رہیں, ہم آپ سے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں کریں گے. ابھی یہ میز پر بھی صرف اس لیے آئے ہیں نا کیونکہ 10-11 اکتوبر کو آپ نے کوئی ایکشن لیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں صرف دونوں مکے اپنے چہرے پہ رکھ کے کہنا کہ آئیے بھی آپ مارتے جائیے ہمیں. یہ ٹرینچ مینٹیلٹی سے بھی نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے ہم بھی جنگ نہیں چاہتے ہیں, لیکن بالکل کمزوری دکھا کر جو ہے اس سے بھی آپ جنگ نہیں روک سکتے, اوائڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ پہ جنگ امپوز کر دی جائے تو پھر لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے.